دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ اس پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں یہ جنوبی صوبہ پنجاب کا جو سلسلہ ہے، عموماً کچھ عرصے بعد پھر اس کا تذکرہ میڈیا میں زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور سیاستدان اس پر زیادہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے یعنی سیاست میں عام ترین بات یہ ہے کہ کسی طرح سے عوام کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنا۔ اب اگر سروس پرووائڈ کر کے لوگوں کو خوش کیا جائے تو یہ بڑا طویل المدتی اور بڑا مشکل سا کام ہے، اگرچہ یہ نسبتاً یعنی ایک خوش کن معاملہ ہے۔ اگر اس طرح عوام کو ساتھ ملایا جائے، ظاہر ملک ترقی کرتا ہے، عوام کے حالات بہتر ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک الٹرنیٹو شارٹ کٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے مسائل کریٹ کریں، بالفرض ان میں کوئی نفرت کا جذبہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی لسانیت ہو سکتی ہے، کوئی نسلی تعصب ہو سکتا ہے، کوئی علاقائی جو ہے وہ پہچان پر اصرار ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو عام طور پر سیاستدانوں میں یہ ایک ترغیب یا ایک ٹمپٹیشن ہوتی ہے کہ وہ شارٹ کٹ کو استعمال کرنا زیادہ آسان سمجھتے ہیں، کیونکہ سروس پرووائڈ کرنا بڑا صبر آزما اور دیر والا کام ہے، لہذا عام جو نفسیات ہیں انسانوں کی، اسی کے حساب سے وہ شارٹ کٹ کے انتظار میں اور تلاش میں رہتے ہیں۔ تو پنجاب میں کیونکہ مسلم لیگ نواز ایک ایسا سیاسی گویا مظہر ہے کہ جس کو ایروڈ کرنے کی اب کئی دہائیوں سے خواہش ہے لوگوں کی۔ وہ مسلم لیگ نواز کے عام مخالف سیاستدان ہو سکتے ہیں، جیسے بالفرض پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، یا کیو لیگ ہے، وغیرہ وغیرہ، اور وہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو گویا پاکستان میں جنہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے آئین سے جو یعنی ایک تو انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے نا کہ آئین کی پاسداری کریں گے، اور ساتھ انہوں نے اصل میں یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ اس قسم یا حلف کی ہر صورت میں اس سے غداری کریں گے۔ تو وہ لوگ جو ہیں ان کی بھی یہ بڑی خواہش ہے، یعنی کوئی بھی پارٹی اگر عوام الناس میں ایک خاص حد سے زیادہ پاپولر ہو تو اسٹیبلشمنٹ کو بڑا چبھتی ہے، وہ انہیں اس میں اپنی موت نظر آتی ہے، یعنی وہ یاشی اور وہ جو ایک سائیکولوجیکل انجوائمنٹ ہے نا کہ ہم ان کی گردنوں پر سوار ہیں اور ہم سے گویا یہ جہان قائم ہے، تو یہ بڑی ٹیمپٹیشن ہے۔ بہرحال مسلم لیگ نواز کو ویسے سروس پرووائڈ کر کے ظاہر ہے آپ نے دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی کے بڑے بلند باغ دعووں کے باوجود آج تک ایک دھیلے کا کام نہیں ہوا، 2 سال سمجھ لیں کہ کم و بیش ہونے کو ہیں، لیکن نواز لیگ کی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایکیلیز ہیل پرووربیل جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایکیلیز تو ایک محاورہ ہے یونانی دومالائی قسم میں ایک ایکیلیز ہوا کرتا تھا جس کی ویسے وہ ناقابل شکست تھا، لیکن اس کی ہیل پر اگر حملہ کوئی کرتا تو وہ وہاں سے نقصان اٹھا سکتا۔ تو وہ سمجھتے ہیں نون لیگ کی جو ایکیلیز ہیل ہے نا وہ ساؤتھ پنجاب ہے، یعنی اسپیسیفکلی ملتان ہے، بہاولپور ہے، اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں، ڈیرہ غازی خان ہے، راجن پور ہے، رحیم یار خان ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے علاقے جو ہیں۔ تو عام طور پر یہ سٹنٹ چھوڑا جاتا ہے، جو ہی الیکشن قریب آتا ہے یا کوئی اور پولیٹیکل موو ہوتی ہے تو اس میں ساؤتھ پنجاب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب زرداری صاحب کی حکومت کے آخری ایام تھے، الیکشن قریب آ رہا تھا، تو انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا اور یہ صوبہ اور سینٹ میں بل بھی پیش کیا، ساؤتھ پنجاب بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ وہ دن اور آج کا دن ظاہر ہے الیکشن ہار گئے اور کہانی ختم ہو گئی۔ اسی طرح جب پھر نیا الیکشن آیا 2018 میں، تو اس وقت پھر وہ جو محکمہ زراعت ہے انہوں نے ملٹیپل جو اسٹریٹجیز اپنائی۔ ایک یہ تھی کہ جنوبی پنجاب ایک باقاعدہ گرو کارو آؤٹ کیا گیا، جس کے روح رواں خسرو بختیار وغیرہ اور باقی ساؤتھ پنجاب کے چند حضرات تھے۔ لہذا
ان کو کہ دیکھیں بظاہر ہم نے یہ اس لیے بنایا کہ ساؤتھ پنجاب بنانا ہے، عوام کو حقوق لے کے دینے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پی ٹی آئی کے ساتھ معاہدہ کروایا کہ بس 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، آپ نے صوبہ بنانا ہے، 1 مہینے کے اندر اندر کام شروع ہو جائے۔ وہ دن اور آج کا دن اب نام بھی نہیں لیتے۔ بہرحال آج کل پھر اس کا ذکر ہوا چاہتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کوشش کرتی ہے کہ روزانہ ایک نیا اسٹنٹ ہو جس میں اس کی بدصورتی سے نظریں ادھر ادھر ہو جائیں، تو ان میں وہ نیا کریٹ بھی کرتی ہے، کوئی جو پرانے دفن شدہ ان کو بھی اٹھاتی ہے۔ تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 24-48 گھنٹوں میں اس کا تذکرہ ہے ساؤتھ پنجاب کا۔ تو گویا ویسے تو بنا نہیں سکتے، کہیں گے جی ہم بل پاس کروائیں گے، ادھر موو کریں گے، ادھر بیٹھیں گے، ادھر کھڑے ہوں گے، اور اب ہم ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ بنا رہے ہیں، گویا وہ ذیلی سیکریٹریٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ، اور کہتے ہیں کہ ہم نے بہاولپور میں۔ حالانکہ اس چیز کو پھر مسلم لیگ نون نے کاؤنٹر کیا کہ انہوں نے ایک بل پیش کیا کہ صرف ساؤتھ پنجاب نہیں، 2 اور صوبے بناتے ہیں ہم پنجاب میں، ایک بہاولپور ریاست جو سابقہ تھی تو گویا وہ ایک صوبہ بنا دیتے ہیں، بہاولپور صوبہ، اور ایک ساؤتھ پنجاب بنا دیتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی موو ہے، اس موو کو جو کاؤنٹر کرتی ہے کہ ظاہر ہے جو بظاہر ساؤتھ پنجاب یعنی نون لیگ کو ڈاؤن کرنے کے لیے سٹنٹ چھوڑا جاتا ہے، تو اس میں وہ تو ایک کہتے ہیں، اب انہوں نے 2 کہہ دیا ہے، اور ظاہر ہے بہاولپور کے لوگ اپنے آپ کو وہ ریاست یا باقی ساؤتھ پنجاب سے ڈفرینٹ سمجھتے ہیں، بہاولپور، بہاول نگر، یہ چشتیاں وغیرہ کے علاقے، تو یہ یعنی رحیم یار خان وغیرہ، تو وہ چاہیں گے کہ علیحدہ صوبہ بنایا جائے ہمارا۔ لہذا یہ یعنی سیاستدانوں کی چالیں ہیں، نہ کوئی صوبہ بن سکتا ہے مستقبل قریب میں، اور نہ ہی بننے کا کوئی خاص فائدہ ہے، اس کے باوجود کہ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی لاہور پر سارے فنڈ لگا دیے گئے۔ چلو پنجاب میں، حالانکہ یہ بات جھوٹ ہے، پروپورشنیٹلی جتنا آبادی کا تناسب ہے ساؤتھ پنجاب میں اس سے کہیں زیادہ فنڈ لگائے گئے ہیں، جہاں پر بلکہ بالفرض ملتان کے خود لوگ کہتے ہیں کہ وہاں میٹرو کی ضرورت نہ تھی، بنا دی ہے، بنانا اس لیے ضروری تھا کہ ظاہر ہے پھر وہ کہتے کہ دیکھیں جی لاہور میں بن گیا تو ساؤتھ پنجاب میں کیوں نہیں بنی، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال بہت سارے ڈیولپمنٹ کے کام ہیں جو ادھر بھی ہوئے ہیں، اور آبادی کے تناسب سے اگر فنڈ دیکھیں تو وہ وہاں پر زیادہ خرچ ہوئے، اس کے باوجود کہ سیاستدان پروپیگنڈا جھوٹ کے ذریعے اور کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اور کیا کریں، سروس پرووائڈ کرنی تو بڑی مشکل ہے نا۔ تو بہرحال اسی طرح اگر یہ کہا بھی جائے، چلو فار دی سیک آف آرگومنٹ مان لیا جائے کہ پنجاب کے سارے فنڈ لاہور میں لگا دیے گئے، اس کے لاہور کے علاوہ پنجاب کے علاوہ بھی تو صوبے ہیں نا، انہوں نے کہاں لگائے ہیں؟ پختونخوا نے کیا پشاور میں لگا دیے ہیں، بی ایل ٹی بن گئی ہے؟ یا اگر وہاں نہیں لگائے تو اور کہاں لگائے؟ اس طرح سندھ ہے، بلوچستان ہے، تو آخر چلو ادھر یہ الزام ہی صحیح، یہ صحیح کہ لاہور میں لگ گئے ہیں، تو بتائیں کہ سندھ میں کہاں لگے ہیں، پختونخوا میں کہاں پر لگائے گئے ہیں، بلوچستان میں کہاں پر لگائے گئے ہیں؟ تو وہاں پر چلو کسی ایک شہر کو ہی سجا دیتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پشاور میں بی ایل ٹی ہے جو اب تک بنتی رہے گی، اور سندھ کی آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی جو ہے گویا ایک گاربیج ڈپو کی طرح پورا شہر بنا دیا گیا، حالانکہ وہ کہتے ہیں روشنیوں کا شہر تھا۔ مطلب یہ ہے کہ، اور پھر یہ ہے کہ اس میں ٹیکنیکل رکاوٹیں ہیں، ایک تو 2/3 میجورٹی چاہیے پنجاب کی اسمبلی کی اس کی حدود کو بدلنے کے لیے، ظاہر ہے بڑا مشکل کام ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کی ایک اور جو بنانے والے ہیں وہ جو نہیں چاہیں گے کہ اگر پنجاب کو 3 صوبوں یا 2 صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے تو پھر جو لاہور سینٹرل پنجاب ہوگا اس میں تو نواز لیگ کو کم و بیش 90% اکثریت ہوگی، اسے تو رہ ہی نہیں کوئی سکتا، تو پھر وہاں تو ان کی گویا پرماننٹ بادشاہت بنا دیں گے نا۔ لہذا وہ جو چاہتے ہیں نا ان کو ڈاؤن کرنا نون لیگ کو، اصل میں وہ ان کو اپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پورے پنجاب میں تو پھر پرموٹیشن کمبینیشن بنا لیا ہے نا، ساؤتھ پنجاب وغیرہ، یہ وہ ڈرامر چاہ کے کچھ محکمہ زراعت، کچھ زبردستی، کچھ لالچ۔ لیکن اگر اس طرح فیصل آباد، لاہور، راول پنڈی، شیخو پورہ اور ان کے ارد گرد سرگودا اور ان کے ارد گرد جتنے اضلاع ہیں ان کو شامل کر کے ایک ہی صوبہ بنا دیا جائے، باقی کو نکال دیا جائے، تو یہاں نون لیگ کو شکست کون دے گا؟ محکمہ زراعت کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ کبھی نہیں بنائیں گے
کہتے رہیں گے جو ہی الیکشن آئے گا، یہ کوئی سٹنٹ چھوڑنا ہو تو ساؤتھ پنجاب. اور پھر اس میں ایک رکاوٹ یہ ہے کہ ظاہر ہے سینٹ اور قومی اسمبلی کا بھی اس میں 2/3 میجورٹی یعنی آئین میں ترمیم چاہیے. اور سندھ والے یعنی PPP یا کوئی بھی سندھ بیسڈ پارٹی جو اندرون سندھ بیسڈ ہے، اربن سندھ کی نہیں ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گی. اس لیے کہ اگر ادھر صوبہ بنتا ہے تو لاجیکلی الٹیمیٹلی پھر وہاں تو پہلے ہی صوبے کی کم و بیش حدود واضح ہیں. اربن سندھ خاص طور پر کراچی تو ایک سیلف کنٹینڈ صوبہ بننے کے لیے گویا سارے ہی اس کے فیکٹرز موجود ہیں. تو وہ کیوں چاہیں گے ایسا ایکشن شروع کرنا جس کا چین ری ایکشن وہاں تک پہنچ جائے؟ اس طرح بلوچستان والے کیسے چاہیں گے کہ وہاں پر پختون بلوچستان اور بلوچستان پہلے ہی ویل ڈیمارکیٹڈ ہیں. اسی طرح پختونخوا میں ہزارہ والے تو ڈانگ سوٹا لے کر، بلکہ وہاں تو مظاہرین مارے بھی گئے تھے کچھ، یعنی فوت بھی ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غری کی رحمت کرے. مطلب یہ ہے کہ یہ کہنے کی باتیں ہیں. اگر صوبے بنانے ہوتے تو بہترین تھا کہ فاٹا کو علیحدہ صوبہ بنا دیتے، مرج نہ کرتے. لیکن ظاہر حکم حاکم تھا جو 7 سمندر پار ہیں، اور ان کے جو نوکر ہیں ہمارے آل سامری جو سومنات والے ہیں، انہوں نے تابع داری کرنی تھی، بنا دی. لہٰذا مستقبل قریب میں کوئی چانس نہیں ہے. ہاں، ہر الیکشن کے قریب اور جب بھی ضرورت ہوگی سیاستدانوں کو، نون لیگ کے مخالفین کو، تو سٹنٹ ساؤتھ پنجاب کا چھوڑا جائے گا. تو اس کے ساتھ اب آپ کی اجازت چاہتے ہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور لائک کریں اور دوست کا شیئر کریں. خدا حافظ.